اس وقت ہمارے ساتھ توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ موجود ہیں جو کہ منسٹر وومن ڈیولپمنٹ ہیں. آئیے یوم آزادی کے حوالے سے میڈم سے پوچھتے ہیں کہ ان 61 سالوں میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. جی میڈم. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں حق ٹی وی کے جس نے اس مقدس موقع اور اس جمہوریت کی بحالی کے وقت اس ٹاپک کو چھیڑا ہے کہ 61 سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ہم خوش نصیبی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آزادی ایک بہت اہم چیز ہے اور ہم ایک آزاد مملکت میں شمار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب جمہوریت بحال ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے 14 اگست کی اصلیت کا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ آزادی حاصل کی اور اس وقت جمہوریت بحال ہو تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت سالمیت اور عوام کی خدمت کرنے کا صحیح موقع ملتا ہے ہمیں. اور یہ سال ایک حقیقی جمہوریت کا سال آ رہا ہے جس میں ہم جشن جمہوریت بہت شان و شوکت سے منائیں گے. گو کہ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, گو کہ ہمیں بہت سارے تحفے میں مسائل ملے ہیں, لیکن ہم اس کے حل کے لیے کوشاں ہیں اور 14 اگست پہ ایسے مسائلوں کا حل لے کر آ رہے ہیں, ایسے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے یہاں کی عوام کو ایک ریلیف ملے گا. اور ہمارے لیے دعا یہی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس عوام کی خاطر اپنی قربانی دی ہے ہم اس عوام کی خدمت کر سکیں, عوام کو اس بحران سے نکال سکیں جس بحران سے وہ پچھلے دور سے وابستہ رہی ہے, یا اسی وجہ سے اس وقت ہمیں ان کی مشکلات اور تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. اور دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت اور قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ ہر سال ہم اسے حقیقی جمہوریت کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ خوش خوبی سے نبھائیں اور ملک کے ترقی کی طرف گامزن رکھیں, نہ کہ یہ کوشش کریں کہ کسی چور دروازے سے کوئی آئے اور ملک پہ قابض ہو جائے اور حکومت چلانے کی کوشش کرے. میڈم, شہید ذوالفقار بھٹو نے اپنی جان دے دی اس ملک کے لیے, اس کے بعد بی بی کی شہادت ہو گئی, پھر آپ کو مینڈیٹ ملا, منسٹریز ملی, کیا کمی محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں کمی محسوس اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم ظاہری طور پہ محسوس کرتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک عظیم فلسفہ لے کر آئے اور ملک میں رائج کرنے کی کوشش کی, ایک عظیم قائد جمہوریت ہمارے ساتھ تھیں لیکن ظاہری طور پہ نہیں ہے, لیکن ان کا ویژن, ان کی روح ہر وقت ہمارے اندر رہتی ہے اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں. لیکن کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب عوام حد سے زیادہ پریشان ہو گئی ہے, عوام مستقل بے روزگاری, مستقل مہنگائی سے پریشان ہو کے ہم سے بھی دل برداشتہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں دوسروں سے بنسبت دوسروں کے. لیکن کمی واقعی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہمارے اس 61 سالہ دور میں وہ حکومتیں نہیں آتی جنہوں نے کلاشنکوف کا کلچر دیا, جن لوگوں نے منشیات کا دور دیا, جن لوگوں نے بدامنی کا دور دیا, اگر یہ حکومتیں نہیں آتی تو شاید ہمارا ملک دنیا کے نقشے پہ ایک عظیم قوم کے طور پہ, ایک عظیم ملک کے طور پہ نمایاں ہوتا. میڈم, آخر میں محترمہ کو کن الفاظ میں آپ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گی؟ میں اپنے قائد کے لیے یہی کہوں گی کہ محترمہ, ہم آپ کا قرض لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک جنگ لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنے پاکستان کو ان مسائل سے اور ان پریشانیوں سے نہیں نکال لیں گے جن کا آپ عزم کر کے پاکستان آئی تھی, جن کا عزم لے کر آپ نے وہ جنگ لڑی اور شہادت نوش فرمائی. آپ سب کا بہت شکریہ. میں یہ کہوں گی کہ حق ٹی وی سے کہ آپ حق کے لیے بات کریں اور پاکستان کی ہر اس عوام کے لیے بات کریں جس نے تکالیف کا سامنا کیا. ناظرین, آپ نے توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ کی گفتگو سنی, اور ایک چیز ہم جو یہاں کوٹ کرنا چاہیں گے کہ جب ہم یہ سندھ سیکریٹریٹ بلڈنگ میں انٹر ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا سب سے زیادہ آنے والوں کا رش 7th فلور کے لیے تھا. تو پتہ یہ چلا کہ توقیر فاطمہ بھٹو جو ہیں وہ لازماً موجود ہوتی ہیں, کوئی ہو نہ ہو. ایک اچھی چیز ہے. میڈم, ہم بھی دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور عوام کی خدمت کریں. اور ہم ناظرین اجازت چاہیں گے آپ سے. توقیر فاطمہ بھٹو وومن ڈیولپمنٹ منسٹر کی گفتگو آپ نے سنی. میڈم, بہت شکریہ.